میڈیا پر جتنے بھی کام کرنے والے ہمارے لوگ ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں مرد حضرات بھی ہیں، اور خواتین میں سے بعض کے نام صحابیات کے نام پہ ہیں، امہات المؤمنین کے نام پہ ہیں۔ آپ سوچئے ان کے جسم پر چند انچ کا لباس رہ گیا ہے۔ پہلے کچھ وہ بہتر لباس میں تھی، جیسے ہی کرونا آیا اس کے بعد سے حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں، بجائے اس کے کہ خوف ہوتا، ڈر ہوتا، اللہ کی طرف لو لگ جاتی، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے کہ یا اللہ کیا پتہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک گھر سے کتنے جنازے نکلے ہیں، یا اللہ میرا بھی نکل سکتا تھا، تو نے مجھے پھر سے وقت دیا، پھر سے مجھے موقع دیا کہ میں تھوڑا اور وقت گزاروں اور خود کو ٹھیک کروں، بجائے اس کے کہ یہ خیالات ہوتے، یہ نہیں، یہ سوچ نہیں، بس اور زیادہ دنیا میں پھنس گئے، اور زیادہ دنیا داری آ گئی، یہاں تک کہ اہل غیر کی ان کا پورا کلچر اپنا لیا، ان کی پوری روایات لے لی، ان جیسا لباس، ان جیسا بالوں کا سٹائل۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو میڈیا پر کام کر رہی ہیں، خصوصاً ہماری وہ بہنیں جو عام ولاگر ہیں، ولاگ بناتی ہیں، وہ سوچے ایک مسلمان گھرانی، وہ تو بلکہ ایکٹر سٹار بھی نہیں ہے، وہ تو ایک ماں ہے، وہ تو ایک بیوی ہے، یا وہ ایک بہن ہے، یا وہ ایک بیٹی ہے، اور وہ گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ اپنے دوپٹے سے مکمل طور پر عاری ہیں۔ آپ سوچئے آپ کا نام آمنہ ہے، آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے۔ آپ آمنہ نام رکھ کر کتنی بڑی آمنہ نام کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ چاہے کہ آپ کا پورا لباس ہے، آپ کے سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہے، آپ نے اپنا نام آمنہ رکھا ہے۔ میری بہنوں اور بچیوں، جتنے بھی ولاگر ہیں، میری ان سے گزارشات ہیں کہ آپ نے اگر اپنی حیت کو نہیں بدلنا تو ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے نام چینج کر لیجئے، اپنے چینل سے بھی اپنا نام ہٹا لیجئے۔ یہ نام اگر آپ اس کی لاج نہیں رکھ سکتے، آپ ان ناموں کی حرمت نہیں قائم رکھ سکتے، تو برائے کرم اپنے لیے ان ناموں کو بالکل بھی بے حرمتی کا سبب نہ بنائیے۔ آپ ایک تو غلطیاں کر رہے ہیں، آپ اتنی خوبصورت ریسپی دے رہے ہیں، آپ کپڑوں کا ڈیزائن دکھا رہے ہیں، آپ بچیوں کی اتنی پیاری تربیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو کیسے سجائیں اور سنواریں، کس طریقے سے وہ چیزیں خرید کر لائیں، آپ ان کو ان کی پرائز تک بھی بتا دیتے ہیں تاکہ ایک بچی جائے سیدھی اسی دکان پہ جا کر وہ اپنی چیز خرید کے لے آئے۔ آپ لوگوں کی زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اپنے ولاگ کے ذریعے، لیکن اسی کے ذریعے آپ بے دینی بھی پھیلا رہے ہیں، اسی کے ذریعے آپ اللہ سے لوگوں کو دور بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کتنی ہی ایسی بہنوں کو دیکھا کہ وہ اتنے خوبصورت دوپٹے اوڑھنے والی، بعض تو نقاب میں بھی تھی، بس وہ اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتی تھی۔ جیسا ہی ان کا چینل خوب اس نے گرو کیا، خوب ان کے پاس ان کا چینل چل گیا اور پیسہ آ گیا، بس پیسہ آنے کی دیر تھی، لباس اتر گیا، دوپٹے اتر گئے، کپڑے کم ہو گئے۔ میری بہنوں، دولت آنے کا کیا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دولت دینے والے اللہ کے ہم نافرمان بن جائیں، اللہ رب العزت کو ہی ناراض کرنا شروع کریں؟ آپ سوچے تو صحیح، جس اللہ نے آپ کو اتنے فالوور دیے ہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں کہ یہ اتنے ویوز جو آپ کو ملتے ہیں، آپ کے اتنے سبسکرائبر ہیں، آپ کو اتنے لوگ فالو کرنے والے ہیں، کئی ملین ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا آپ جو دوپٹہ نہیں لیتے، قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اگر آپ سے پوچھ ہی لیا اور اتنے ملین لوگوں نے کھڑے ہو کر گواہی دے دی کہ اس غلطی کی ہم گواہ ہیں، تو کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ آج جتنے بھی ولاگر ہیں، جتنی بھی ہماری بچیاں خاص کر کے ولاگ بنا رہی ہیں، ہماری بہنیں، اور ہیں وہ مسلمان، اور ان کا ظاہری لباس صحیح نہیں ہے، تو یاد رکھیے
آپ نے اپنے گواہ خود بنا لیے ہیں، آپ کے گواہ خود آپ نے تیار کر لیے ہیں، فرشتوں کو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین حالات بیان کرے گی نہیں، قیامت کے دن آپ نے جو خود لوگوں کو کہہ کر کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو خوب آگے شیئر کیجئے، آپ یہ جو باتیں کہتے ہیں تو آپ سوچیو آپ اپنے گواہ جمع کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، جہاں آپ لوگوں کی گھریلو تربیت کر رہے ہیں، بچیوں کے اندر یہ بات پیدا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کریں، وہ اچھا کام کریں، کیونکہ باہر ریسٹورنٹ آباد ہو رہی ہیں اور کوئی کتنا بھی غریب ہے ہوٹل سے بس کھانا آ جاتا ہے، سالن منگوا رہے ہیں، گھروں کے اندر چولہا جلانا ہی بھول گئی ہیں خواتین، اپنے کام ہی بھول چکی ہیں۔ جو کام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تھے وہ کام ہی ہماری بچیاں بھول چکی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو کام تھے ہماری خواتین وہ کام ہی بھول چکی ہیں۔ نہ جانے کن پانیوں سے وہ ہانڈی تیار کی جاتی ہے اور کیسے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، پاک بھی ہے یا نہیں۔ پھر ایسا کھانا جب ہمارے بچے کھاتے ہیں، ہم خود کھاتے ہیں، تو اگر وہ پاک صحیح کر کے نہیں کھانا بنایا گیا، پاک پانی سے، پاک چیزیں نہیں ڈالی گئی، پاک ہاتھوں سے نہیں بنایا گیا، تو وہ کھانا کھا کر ہم کبھی بھی تہجد نہیں پڑھیں گے بلکہ فرائض بھی چھوٹ جائیں گے۔ تو جہاں آپ لوگوں کو گھریلو ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ اچھا سا اپنے گھر کو تیار کریں، خود گھر میں اپنے ہاتھوں سے پکائیں اور اپنے ہاتھوں سے پکا کر اپنوں کو کھلائیں، جہاں آپ یہ تربیت دے رہے ہیں وہاں آپ یہ تربیت بھی لازماً دیں کہ اپنا لباس بھی صحیح کریں۔ تو آج جتنی بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جتنے بھی ولاگر ہیں، خاص کر چونکہ یہ سب کے سامنے ہے نا، میں اس لیے بار بار ان کو مخاطب کر رہی ہوں، تو ان کی زندگیوں سے اپنوں کو تو رہنے دیجیے نا، غیر کیا سبق لے رہے ہیں، غیر کیا سیکھ رہے ہیں، غیروں کو کیا سبق مل رہا ہے۔ وہ آپ کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، وہ آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں، تو کیا اپنی شخصیت اور اپنے اعمال کے ذریعے آپ کوئی دعوت کا کام نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے کوئی دعوت کا سامان نہیں ظاہر کر سکتے؟ یاد رکھیے وہ اللہ جو آپ کے دوپٹہ اتار کر آپ کی غلط سلط طریقے کے ذریعے آپ کو اتنی روزی دے رہا ہے، جب آپ اس کو راضی کرتے ہوئے اور اس کے دین کی دعوت دیتے ہوئے آپ کام کریں گے تو کیا وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا؟ کیا آپ کے فالوور کم ہو جائیں گے؟ کیا آپ کے سبسکرائبر ختم ہو جائیں گے؟ نہیں میری بہن، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے، کہ آپ کا شکریہ آپ کو اتنی پیاری نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر میں نے بھی کوشش کی کہ میں یہ سیکھوں، آپ کو اتنا اچھا قرآن پڑھتے دیکھ کر میرے دل میں آپ کے کلام کی عظمت بیٹھی ہے۔ آپ کا گھروں کے اندر اتنا خوبصورت رہنا، گھروں کے باہر اتنا اچھا رہنا، آپ کا اپنی شادیاں اپنے روایات کے مطابق کرنا مجھے بھا گیا ہے۔ میں آپ کے اسلام کی دیوانی ہو گئی ہوں، میں آپ کے مذہب کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میری بہنوں، اگر یہ کچھ ہونا شروع ہو جائے تو آپ دیکھیے اسلام جگہ جگہ پھیلے، اور الحمدللہ پھیل رہا ہے۔ جن کی قسمت میں ہے اللہ رب العزت انہیں دے رہی ہیں، لیکن اس میں آپ کا بھی تو حصہ ہونا چاہیے، ہم سب کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ سن 2022 بہت پیارا ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو منانے والے ہم بنے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی مان کر چلنے والے بنے، مسلمان ایک بہترین مسلمان بنے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس سال کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجیے، اور گزرے ہوئے سال میں جو غلطیاں ہوئیں رب کریم انہیں معاف فرما دیجیے۔